بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم قرآن شریف کی کسی صورت کا یا پھر کسی آیت کا انتخاب کرتے ہیں اور 10 منٹ میں اس کے معنی کو دیکھتے ہیں اور اس کی تشریح پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آج ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ آیت بر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 177ویں آیت ہے اور مفہوم کے لحاظ سے اور موضوع کے لحاظ سے یہ بہت اہمیت والی قرآن شریف کی آیت ہے۔ آئیے اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور تھوڑی سی اس کی تشریح پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنے دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی راہی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ نیک وہ لوگ ہیں جو عہد کریں تو اس کو پورا کریں، اس کی وفا کریں اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہی راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ بہت جامع آیت ہے۔ میں اس کا ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ پڑھتا ہوں کہ نیکی یہ نہیں ہے، اور کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی راہی پر خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ نیک وہ لوگ ہیں جو جب عہد کریں تو اس کو وفا کریں اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہی ہے راست بار لوگ، یہی لوگ متقی ہیں۔ اصل میں قرآن کے مطالعے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی نجات کا پہلا سبق ہم کو سورہ عصر میں ملا ہے۔ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت میں خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خسارے سے نکلنے کا اور نجات حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم 4 شرطوں پر پورے ہوتے رہیں۔ ایمان لائیں، اس پر انہوں نے نیک عمل کریں اور پھر ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور تاکید کریں اور باہم ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ ان آیتوں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اس باقی طرف کی نجات کا طریقہ دارمدار صرف ان 4 چیزوں پر ہے۔ اور سورہ عصر کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کہا ہے، امام شافعی کے 2 قول مجھے بہت پسند ہیں، وہ میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ صرف اس صورت پہ تدبر کر لیں، یعنی کہ سورہ عصر کے اوپر، تو ان کے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے انہوں نے کہ قرآن میں صرف سورہ عصر کے سوا کچھ اور نازل بھی نہیں ہوتا تو لوگوں کی نجات کے لیے یہی صورت کافی ہوتی۔ اصل میں جو موضوع ہے، جو سورہ عصر کا جو 4 شرطیں ہیں، وہ کم و بیش ہمیں اسی جامعیت کے ساتھ 3-4 اور مقام پہ ملتی ہیں۔ دوسرا سبق ہمیں جو ملتا ہے انہی عنوانوں کا، وہ ہمیں سورہ بقرہ کی 177ویں آیت سورہ بر میں ملتا ہے۔ اگر ہم سورہ بر کا تقابل کریں سورہ عصر کے ساتھ تو ہمیں جو 4 عنوان ملے تھے سورہ عصر میں کہ ایمان کیا ہے، مگر ایمان کی تفصیل بیان نہیں کی گئی تھی سورہ عصر میں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں، عمل صالح، لیکن عمل صالح کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، وتواصوا بالحق کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی، تواصوا بالصبر کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ تو یہ 4 عنوان جو نجات کا ذریعہ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے، جو ہمیں اس کا کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی سورہ عصر کے اندر، اس کی تفصیل جو اصل میں بیان کی گئی ہے سورہ بر کے اندر۔ جو ایک عنوان تھا، ایک کلی تھی ایمان کی جو کلی بیان کی گئی اصل میں،
وہ کھلتی ہے جا کر سورہ بر کے اندر ایک پھول کی شکل میں. وہاں ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ ایمان کیا ہے. ایمان جو ہے وہ اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے ماننا، یہ ایمان ہے. جو ایمان کی کلی ہے وہ یہاں کے کھل جاتی ہے، خوبصورت پھول بن جاتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان اصل میں یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، یوم آخر کو مانیں، ملائکہ کو مانیں، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو مانیں اور پیغمبروں کو دل سے مانیں. تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، ایمان کا پورا سمجھ میں آ جاتا ہے ہمیں کہ ایمان کیا ہے. اب اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو سورہ اثر میں کہا ہے کہ عمل صالح. لیکن عمل صالح کیا ہیں؟ تو عمل صالح جو ایک بہت بڑا درخت ہے، اس کے 3 موٹی موٹی شاخیں ہمیں سورہ بر میں معلوم ہوتی ہے کہ جو عمل صالح کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پہلا درخت ہے، پہلی شاخ ہے جو درخت کی عمل صالح کی، وہ ہے انسانی ہمدردی. یعنی کہ انسان اپنی محنت سے کمایا ہوا مال، پسندیدہ مال جو کمایا اسے رشتہ داروں پر خرچ کرے، یتیموں پہ خرچ کرے، مسکینوں پہ خرچ کرے، مسافروں پہ خرچ کرے، اور مدد کے لیے جو لوگ ہیلپ مانگتے ہیں، جن کو تکلیف ہوتی ہے فائنینشلی، وہ آپ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اب ان پہ خرچ کریں، غلاموں کی رہائی پر خرچ کریں. یہ جو چیزیں ہیں یہ اصل میں عمل صالح ہیں، نیک عمل ہیں. جو پہلی جو شاخ تھی وہ ہمیں سورہ بر میں بتائی گئی کہ وہ انسانی ہمدردی ہے. دوسری جو شاخ تھی عمل صالح کی، جو مٹاور درخت تھی اس کی ہے آپ کی عبادات. عبادت سورہ بر میں ہمیں بتایا گیا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ عبادات ہیں. اور تیسری جو شاخ تھی عمل صالح کی، جو بڑی مضبوط شاخ ہے، وہ معاملاتی انسانی ہے، یعنی حقوق العباد ہیں. جو ہلکا سا یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وفائے عہد، لوگوں کے ساتھ جو تم وعدے کرو اس کو پورا کرو، کیونکہ جو شخص اپنے وعدہ پورا کرے گا لوگوں کے ساتھ تو یہ بھی سمجھا جائے گا کہ وہ باقی معاملات میں بھی بہتر ہوگا، بہترین معاملات میں کھڑا ہوگا. اور تیسرا جو بات ہے وہ تواصل صبر کی سورہ اثر میں. تو یہاں پر صبر کے 3 صبر کیا ہوتا ہے، اس کا محل صبر کیا ہوتا ہے اور صبر کیسے کرتے ہیں اور کہاں کرتے ہیں، وہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ صبر یہ ہے کہ تنگی کے وقت، مصیبت کے وقت، حق و باطل کی جنگ کے وقت صبر کریں. اور ہمیں معلوم بتایا، ہمیں جو کلی تھی جو وہاں سورہ اثر میں ہمیں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ صبر یہ ہے. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سورہ اثر کی جو تفسیر ہے وہ اصل میں سورہ بر کی آیتیں ہیں، اور حقیقت میں یہ حکمت قرآنی کا بہت بڑا خزانہ ہے. ایک اور جو چیز اس پورے سورہ آیت سے ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں نیکی کا تصور دیا گیا کہ نیکی کیا ہے. اصل میں زندگی کے ہر دور میں، ہر معاشرے میں پہلے بھی ہر شخص نے اپنے نیکی کا الگ پیمانہ بنا رکھا تھا، ابھی بھی ہے کہ ہر شخص نے اپنی نیکی کا الگ ڈیفینیشن بنا رکھی ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ صرف مسجد میں ہی سمجھتے ہیں اللہ موجود ہے اور مسجد میں ہی عبادت ہیں. وہ مسجد میں آ کے نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے تہواروں پر ہزاروں ڈالر روپے خرچ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سارا جو دین ہے وہ مسجد کے اندر ہے، اور مسجد کے باہر ان کے معاملات صحیح نہیں ہوتے. وہ حرام کھاتے ہیں، دوسروں کے حق مارتے ہیں اور زنا کرتے ہیں، معاملات میں خرچ نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں یہ تو بزنس ہے. تو بزنس کو انہوں نے الگ کر دیا اور مسجد کو حد تک نماز چھوڑ دی، وہ روزے رکھ دیے، اور وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور اماموں کی خدمت بھی کرتے ہیں. ایک دوسرا طبقہ ہے جو مسجد نہیں جاتا، وہ اماموں سے اور مولویوں سے دور بھاگتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نیکی تو یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، کسی لوگوں کا حق نہیں مارتا، اپنے اخلاق کا بہترین مظاہرہ پیش کرتا ہوں اور لوگوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتا ہوں. لیکن ہاں یہ نیکی ہے. ابھی جو نئے کنسیپٹ ہے ہر شخص کے دماغ میں کہ نیکی کیا ہے، اور گڈمڈ ہوئے ہیں، پہلے بھی لوگ تھے اسی طرح سے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف سورہ بر میں بتا دیا کہ نیکی کا تصور کیا ہے، اور بتایا کہ نیکی اصل میں ایمان لانا ہے، نیکی اصل میں آپ کا حقوق نیکی صالح ہے، صبر کرنا ہے. وہ جو ڈیفینیشن بیان کی ہے سورہ اثر کی 4 چیزیں، 4 عنوان ہیں، وہ بیان کی ہیں اصل میں کہ وہ نیکی ہے. تو یہ جو سورہ اثر اور سورہ بر جو ہے وہ پورا کنسیپٹ دے دیتی ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نیکی کیا ہے. ایک اور جو چیز، ایک اور پہلو جو ہے، تمہیدی پہلو کہہ سکتے ہیں، اس سورہ بر میں معلوم ہوتا ہے، وہ ایک بحث ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ تم اپنا چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، یہ نیکی نہیں ہے. تو اس کا ایک پس منظر ہے، اصل میں یہ تحویل قبلہ ہے.
کیونکہ مدینہ تشریف لانے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 مہینے سے 17 مہینے تقریباً بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تھی. وہ قبلہ اول تھا ہمارا. اور بعد میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا رخ شمال سے موڑ کر جنوب کی طرف کر لو، یعنی کہ پورا 180 ڈگری کا ٹرن کر لو. تو اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک کشمکش تھی، ایک تشویش تھی کہ اصل میں اگر قبلہ وہی تھا تو جو ہم نے نمازیں 16 مہینے 17 مہینے پڑھی ہیں تو وہ نمازیں غلط ہو گئیں، تو ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ اور نماز ہی اصل دین ہے. تو اس قسم کی تشویش اس حد تک گہری تھی کہ سورہ بقرہ کی 17 رکوع اور 18 رکوع صرف اسی موضوع پر آیا ہے. تحویل قبلہ میں بار بار سمجھایا گیا ہے کہ یہ ایک نیکی نہیں ہے اور مشرق و مغرب کا مالک تو اللہ ہے. یہ بات دماغ سے کھرچنے کی کوشش کی گئی ہے. اور پھر 3-4 رکوع کے بعد پھر دوبارہ سورہ بر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھائی تم نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. اصل میں بار بار ہی سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصل میں یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ تم نے ان چیزوں کو بظاہر کی اہمیت دے دی ہے کہ اصل میں تمہارا جو مرض ہے ہمارا کہ ہم نیکی میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو ظاہر چیز ہے وہی نیکی ہے، ہم اس کی جو روح ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے. اصل میں نیکی یہ ہے، اس پوری آیت کا مطلب یہ ہے کہ اتباع رسول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھو قبلہ ابلہ کی طرف، آپ کہتے ہیں قبلہ خانہ کعبہ کی طرف. تو یہ مقصد یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے اتباع رسول ہے. جو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر کون کون عمل کرتا ہے، یہ آزمائش تھی ان لوگوں کے مسلمانوں کے لیے جو لوگ اصل میں اس وقت مسلمان اللہ تعالیٰ سے اور بیت اللہ سے بہت محبت کرتے تھے. ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا کہ وہ اب نماز اپنی پیٹھ کر لیں بیت المقدس کی طرف اور اب خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیں. یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے سبق دکھایا اور یہ ہم سمجھایا کہ اصل میں سارا دین جو ہے وہ رسول اور اللہ کی اتباع کے اوپر ہے، ان کے کہنے ماننے کے اوپر ہے. اصل میں نیکی کا روح ظاہر ہمارا ساری نیکی کا ایک روح ہوتی ہے اور ہم اس کی روح کے اوپر سمجھنا بہت ضروری ہے. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ صرف ظاہر پرست جو لوگ ہیں ان کی تمام تر توجہ جو ہے ظاہری چیزوں کی طرف ہوتی ہے کہ جو چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں لیکن جو چیزیں روح ہیں اس پر ہمارا کہتے ہیں فوکس نہیں ہے اور روح عبادت کی روح پر ہماری نگاہ نہیں ہوتی. اس لیے ہم لوگ وہ نیکی کی اس درجے کو نہیں پہنچ پاتے. اس پر بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن میرا کوشش کہ 10 منٹ سے زیادہ پروگرام نہ ہو. میں ایک لفظ کی بھی تشریح بیان کر دوں ہلکی سی کہ یہاں پہ ایک لفظ ہے بر. لفظ بر کے کیا معنی ہیں؟ اصل میں بر کے معنی خشکی کے ہیں. سمندر کو بحر کہتے ہیں اور زمین کو خشکی کو بر کہتے ہیں. اصل میں آدمی جب سمندر کے اندر ہو وہ کتنا ہی بڑا جہاز ہو، بڑا ٹائٹینک کیوں نہ ہو، وہ ایک اضطرابی حالت میں ہوتا ہے. وہ ایک جہاز ہلتا ہے، ڈاماڈول ہوتا ہے، اچھا وقت بھی آتا ہے، برا وقت بھی آتا ہے. اس کے بظاہر جب آپ خشکی میں ہوتے ہیں تو ایک سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، زمین ہل نہیں رہی ہوتی ہے. تو اصل میں یہ جو نیکی کا عمل ہے وہ انسان کو باطنی اطمینان دیتا ہے، ذہنی سکون دیتا ہے، ٹرینکولیٹی دیتا ہے. تو اسی لیے ایک لفظ جو بر ہے اس کی اس مفہوم میں بھی معنی بیان کی گئی ہے کہ نیکی سے آپ کی جو باطنی چیز ہے، جو اسپریچول ہارٹ ہے، جو آپ کا جو ظاہر نہیں ہے، اس کو سکون مہیا کرنا، اس کو اطمینان مہیا کرنا. یہ آیت بہت بڑی ہے، بہت ڈائمینشنز اس کے معنی نکل سکتے ہیں. تو میری کوشش تھی کہ میں مختصر ترین اس کے معنی پر روشنی ڈال سکوں. اگر کسی صاحب کو کوئی سوال پوچھنا ہے یا کوئی معنی پوچھنا ہے یا مزید ڈسکشن کرنا ہے تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. جزاک اللہ خیرن. خدا حافظ.